You're live now. Okay. All right. Assalamu alaikum. A very good evening, and very hopefully you are all well and good in health. On the behalf of PNY Training Institute, this is your host Amara Murid, and today we are here for you, especially on this beautiful day, 24th January 2021, the International Education Day. First of all, going for the topic, firstly we introduce the some platform of the PNY Training Institute. PNY Training basically a group of companies that work in the three dimensions: PNY Training, advertisement, and PNY Paint. So let's come to the point. First of all, I'm going to call a PNY Training basically the work for the digital media marketing, web development, art and design, media production, cybersecurity, and the network accounts, kids, linguistics, and the learning at the all digital intelligence machines more than things. As well, now I'm going to introduce the PNY Pink. PNY Pink basically it's a women's empowerment placement in which we can learn about the business according to the entrepreneurship, especially in the sense of the women's uh, digital digitalize the world according to the women's participation, not only within the country as well the worldwide area, personality, grooming, makeup, and all that things. Now let's truly come to the point for the advertisement. This is the basically business platform, how we can develop our business in the digital world. So PNY working not only after the pandemic as well before the pandemic, online working. So if you want to register, if you want to represent your things, more develop of your things, you can in touch, you can represent and contact for us. So let's come to the point. As well, today's topic, international education, educations for all. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका तारुफ दे दूं, बिकॉज जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म ना हो उस चीज़ को आगे बढ़ाने से जो है हमें प्रॉपर चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती. यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने सिंस 2018 में इसका इनिशिएटिव लिया, जिसमें उसने वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया और इसका जो थीम रखा गया वो था लर्निंग फॉर द पीपल, पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी. तो इस पर्पस के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ पॉलिटिकल, सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एज वेल वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन राइट्स एंड द वुमेन्स एज वेल वुमेन चेयरपर्सन कमीशंस ऑफ द AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर से हमने उनको लाइव लिया है. और आइए, इनका नाम है जी मिस मारिया इकबाल तराना. इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबान हम सुनते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपना एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आम तलीम के नाम से एक इनिशिएटिव लिया, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल की, कैसे इनके जहन में ये आइडिया आया कि मुझे इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए आगे जाना है. सो वेलकम टू मिस मारिया. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू मैम? जी, अस्सलाम वालेकुम Amara. Thank you very much to you and to your team PNY. Thank you for inviting me this evening, or especially on this International Education Day. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات سن رہی تھی. I'm very thankful کہ آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن بھی کرایا، اور اس کے علاوہ آپ خود بھی PNY کے پلیٹ فارم سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہی بہت اچھی بات ہے جب میں دیکھتی ہوں ینگ پیپل لائک یو and your team who are day and night committed to this country and trying to make this world a better place. پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت ضروری ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ لیڈ لیں اور آگے جائیں، اور ایسے ہی جو ہے نا محبتیں بانٹیں، اور کوشش کریں کہ جس راہ پہ آپ ہیں اس راہ پر باقیوں کو بھی لے کر چلیں. تو جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میرا کروایا، میرا نام ماریہ اقبال ترانہ ہے. میرا تعلق مظفر آباد آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے. I was previously serving as a chairperson commission on status of women, اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا ایک جو ہے وہ عام تعلیم میرا برین چائلڈ تھا. It's like a baby to me. I started this education campaign actually in 2015
मुझे क्योंकि मैं खुद छोटी थी, it's been 22 years, and I was 14 at that time when I lost my father. हम भी 5 बहनें थी और हमेशा से मुझे इस चीज़ का एहसास होता था, बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने कभी उस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था कि बच्चियों को जो है वो तालीम कम दी जाए या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम की जाए। तो यही वजह थी कि यही कॉन्फिडेंस था जो मुझे आगे लेकर ज़िंदगी में बढ़ता रहा। और आई हैव डन माय एमबीए मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, और जब मैं वहाँ से पढ़कर आई तो कुछ अरसे के बाद मुझे चांस मिला टू वर्क इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनीवा। वहाँ पर मैंने जो है 2 से 3 साल अपना सर्व किया। व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे नौजवानों के लिए काम करना चाहिए। तो तब मैंने कश्मीर के ऊपर जो था वो काम शुरू किया, खासतौर पे कश्मीरी नौजवानों के साथ। तो उसी दौरान काम करते हुए मुझे क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता था आज़ाद कश्मीर में, और आप सब लोगों को याद होगा कि 2005 में एक भयानक ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मुतासिर हुए थे, ना सिर्फ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, बल्कि बाग, रावलाकोट, फिर उसके अलावा बालाकोट, पाकिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा जो था उससे मुतासिर हुआ था। तो उसके बाद से क्योंकि मैं मुल्क में नहीं थी और उस तरह से रियलिटी से वाकिफ नहीं थी, मगर 2013 के बाद जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी रियलिटी मेरे सामने आई। वो ये थी कि हालात बदल चुके थे। अभी तक लोग जो थे वो उस गुर्बत में रह रहे थे, क्योंकि 2005 से पहले के हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। मुझे याद है कि जब ज़लज़ला आया था तो आई वाज इन दुबई एट दैट टाइम, और उससे एक शाम पहले ही हमारी कहीं पर दावत थी, और उस दावत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बहुत करीबी साथी मौजूद थे। तो वो मुजफ्फराबाद कुछ अर्से पहले हमारे पास हॉलीडेज करने के लिए आए थे, तो हम मुजफ्फराबाद की बातें कर रहे थे, वहां पर बाकी लोग भी मौजूद थे। तो मैं उनको बता रही थी कि वो मुझे पूछ रहे थे कि अच्छा, मुजफ्फराबाद की खूबसूरती के अलावा मुजफ्फराबाद की क्या खास बात है। तो मैं बड़े फख्र से, हालांकि मैं उस वक्त छोटी थी, पर बड़े फख्र से ये बता रही थी कि हमारे यहाँ एक तो मांगने वाले नहीं होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि जो मांगने वाले आते भी हैं तो हम उनको कहते हैं नहीं नहीं, ये कोहाला उस पार से आए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोई शेल्टरलेस नहीं है, हर बंदे के पास घर है, और हमने ना पॉवर्टी सच देखी नहीं थी। हमें इर्द गिर्द में भी अपने गुर्बत उस तरह नजर नहीं आई थी कभी भी जब हम बड़े हो रहे थे। जाहिर क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भी एक बड़ा अच्छा रोल था सोसाइटी में, जब भी लोगों को देखते थे, मदद करते थे, खास तौर पर 90s के अंदर जो लोग जो थे माइग्रेट कर आए थे मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल से या मकबूजा कश्मीर से, तो हमने देखा था उनकी एक एफर्ट रहती थी उन लोगों को हेल्प करने के लिए। तो जब ये बात मैं उनसे सब कर रही थी, अपने मुजफ्फराबाद की तारीफें कर रही थी, तो मुझे याद है कि नेक्स्ट डे earthquake struck and 4 million people were shelterless and there were so many people who died. और ये सारी वो चीजें थी कि जो मेरा ख्याल है कि जब मैं मुल्क से वापस मुल्क में आई तो वो 8-10 सालों में भी रिकवर नहीं हुई थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसके जो मुझे देखा लगा कि स्कूल नहीं जाते थे, हालांकि ऐसे पहले आजाद कश्मीर में कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था। आपको वहां पर सुबह के टाइम में बच्चे कभी गलियों में खेलते और ऐसे खेतों में काम करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि एक रिवाज है, ट्रेडिशनली एक्चुअली लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनको हमेशा ये होता है कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो मगर 2015 में मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने देखा कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को बहुत दुश्वारी होती है। फिर उस सिलसिले में मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपनी इस कैंपेन का जो एक हिस्सा है वो इस तरह से स्टार्ट करना है। आई स्टार्टेड इट विद 3 girls, एक्चुअली आई अडॉप्टेड देम फॉर अ ईयर, जिसमें उनकी एजुकेशन ऐसे फ्री कराई कि उनकी किताबों की जिम्मेदारी, उनकी यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी, उनकी फीस की जिम्मेदारी ली। तो वो I started with 3 girls and in a very short time I realized that I can do it and I can do more. तो वो कैंपेन जो थी वो 3 बच्चों से शुरू हुई थी और 1 साल के अंदर 800 बच्चों तक हम लोगों ने कोशिश की कि उन तक रसाई हो, उनकी किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल की फी वो हो। और वो छोटा सा फॉर्मूला मैं आज आपके इस प्रोग्राम में शेयर करूंगी। देखिए, गवर्नमेंट ने स्कूल्स बहुत अच्छे बनाए, सब किया, ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। अगर कहीं पर मैं ऐसे स्कूल्स में भी गई, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कहीं पर नहीं थे, मगर बच्चों को स्कूल आने का शौक था। हमारी देखें जरूरियात जो हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हम खर्च करते हैं।
اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ صرف اس وقت 2015 میں جب میں نے شروع کیا تھا تو 3500 سے 4000 کے درمیان جو تھے وہ ایک بچہ پورے سال کے لیے اسپانسر ہو جاتا تھا, کیونکہ اس 3500 سے 4000 میں اس کی یونیفارم, اس کی کتابیں اور اس کے پورے سال کی فیس کور ہو جاتی ہے. تو وہ یہ فارمولا میں نے اڈاپٹ کرتے ہوئے وہاں کے جو ارد گرد کے جو ٹیچرز تھے سرکاری اسکولوں کے, ان کو کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری, کیونکہ یہ ایک شخص ایک ذمہ داری نہیں لے سکتا پورے معاشرے کی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ذمہ داران کو بھی انوالو کرنا ہوتا ہے. اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اس وقت جو ٹیچرز تھے گرد و نواح میں, خاص طور پہ شہروں سے باہر, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, بہت کوآپریٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے گھر گھر بھی جا کے لوگوں سے پوچھا. ان کو اگر محلے میں یہ بھی لگا کہ کوئی بچہ تعلیم کی وجہ نہیں آ سکتا یا کسی بچی نے اپنی تعلیم جو ہے وہ اس وجہ سے روک دی ہے, تو انہوں نے اس کی لسٹ بنا لی, کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے لیے, اور وہ پوری لسٹ ہم تک پہنچ جاتی تھی. تو پھر اس لسٹ کے مطابق ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ اگر 100 لوگ بچوں کی لسٹ آئی ہے تو ان 100 بچوں کو ہم نے یونیفارم, کتابیں اور جو ہے نا وہ فیس دینی ہے. تو یہ میں نے اسٹارٹیڈ اٹ مائی اون. جب وہی کہتے ہیں نا کہ آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں, آپ نے کام خود کرنا ہوتا ہے, ٹھان آپ نے خود لیتے ہیں, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, اور قافلے آپ کے بنتے چلے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب یہ میں نے کام شروع کیا تو پھر باقی بھی جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے, میرے دوست تھے, میرے عزیز تھے, ان کو احساس ہوا کہ واقعی یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہم, ورنہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آج بڑی آسانی سے آپ 8-10 ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, اور وہ مجھے پھر احساس ہوتا تھا اس چیز کا. میں اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتی تھی. جب میں باہر جاتی تھی تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اوہو اچھا, میں اگر if I'll dine somewhere or I'll spend money on my food or on my buying expensive clothes, you know, I can get more children into school. تو وہی مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ یہ ایک پیشن سا آ گیا تھا کہ نہیں, by saving this money, you know, I can send more children to the school. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے میرے جو پھر میرے دوست تھے انہوں نے بھی مجھے ہیلپ کرنا شروع کیا, اور شکر الحمدللہ سنس لاسٹ ایئر بہت سارے لوگوں کو ہم نے, جب تک اسکول کھلے تھے 2020 تک, ہم بہت سارے بچوں کو اسی طرح سے 5 سال میں سپورٹ کرتے رہے. یس, دس از اے ویری بیوٹیفل میسج فار آل کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. فرسٹلی, سیکنڈلی, دا میسج از دیٹ کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا پراپر ایک بجٹ رکھیں, ایک پراپر ایک سیٹ اپ رکھیں. اف یو تھنک یو وانٹ ٹو گو فار دیٹ, یو کین گو, یو کین اچیو, ڈپینڈ آن وٹ یو وانٹ ٹو تھنک اینڈ وٹ یو وانٹ ٹو گو. تو اس میں یہ چیز بڑی اچھی میم آپ کی مجھے لگی کہ آپ نے اس چیز کو کہا کہ آپ نے جو اسٹارٹ لیا, آپ نے اپنی پرسنل چیزوں کو, اپنی پرسنل, آپ نے اس چیز کو اپنی نیچر میں ڈیولپ کیا کہ دس از اے پارٹ آف مائی نیچر, دس از اے پارٹ آف مائی روٹین, پارٹ آف مائی لائف, کہ اگر میں اپنے لیے یہ چیز لے رہی ہوں تو یہ چیز مجھے اتنا بجٹ یہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ ہمارے ویورس کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اگر اسی طرح کر کے آپ آگے بڑھیں, وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے, تو اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. اگر آپ کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں ان اے پازیٹیو پرسپیکٹ, وی کین اچیو ایزیلی. اچھا میم, کوشچنس کی طرف بڑھتے ہیں. تھینکس فار ٹیلنگ اسٹوری. کوشچن کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ناٹ لائک اے کوشچن, اٹس لائک اے جرنل ڈسکشن, کہ جیسے الٹریسی ریٹ ہے, اگر ہم پروونسز کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں یا انالیسس کریں تو پنجاب میں آلموسٹ اس کو 60 تک لیا جاتا ہے, لیکن جو ہمارے دوسرے ایریاز ہیں, ٹرائبل اور دوسرے ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ الٹریسی ریٹ ابھی تک اوور کم نہیں کیا جا رہا. تو اس کے بارے میں بینگ اے انیشیٹو وومن, کہ آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس کو مزید کتنی ایفرٹ کی ضرورت ہے, ہمیں کس طرح سے انیشیٹ, کیا ہمیں پرسنلی بھی سب کو اس چیز کے آگے آنا چاہیے, یا فردر مور این جی اوز یا فور آرگنائزیشن جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی چاہیے اس کام کے لیے؟ اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے, ان کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے, ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے. وہ اتھارٹی اور وہ جو بجٹ ہے, وہ پاور ہے, وہ آپ ایک عام انسٹیٹیوٹ سے یا این جی او سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو جو پالیسی, سب سے پہلے تو آپ کو پالیسی گورنمنٹ کو ایسی بنانی چاہیے جس میں ایک بالکل جیسے کہ خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی پچھلی گورنمنٹس میں ہم نے دیکھا پچھلے 5 سالوں میں کہ بالکل یہ ریلیجسلی اسٹرکٹلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے وہ پرائمری تک اسکول جائے گا, اور اس کی جو جتنی بھی جو ہے ایکسپینسز ہیں وہ گورنمنٹ اٹھائے گی. اب اس میں کہاں پر ہماری یہ چیزیں تھوڑی ساری جو تھی وہ لیک ہوئیں. جو میں نے ابھی تک دیکھا وہ تھوڑا سا یہ تھا کہ
इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है, और जो आपके दूर होने की वजह से आबादियां बहुत दूर है, और उस दूर होने की वजह से ये होता है कि स्कूल की रसाई नहीं होती, ट्रांसपोर्ट इतने आसानी से नहीं होता। मगर मेरा नहीं ख्याल कि अब माइंडसेट बदल चुका है। अगर हम ये कहें कि हाँ लोग जानबूझ के अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अभी तक पूरे पाकिस्तान में मैंने ट्रैवल की है, मैंने बहुत कम ऐसे पेरेंट्स से या किसी से ने मुझे कुछ एक्सक्यूज दिया हो, इसके नहीं चाहते दुनिया में आता है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो है वो दुनिया के साथ चलने के लिए जो है तालीम जरूरी है और चलना चाहिए। मगर गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो इदारे हैं, और स्पेशली जो हमारे टीचर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी भी नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो जिस तरह के ये बने होते हैं, क्योंकि वही बात है ना, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से आप शुरू करते हैं तो नीचे आते आते आपको हायरार्की में लगेगा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इदारे बनाए हुए हैं जो कि अपना एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और उस रोल में ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ ट्रांसफर से लेके, ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने ट्रांसफर कर दिया, अब ये फलाने टाइम पे हमने एग्जाम्स अनाउंस कर दिए। एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी शामिल होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को, उस वक्त के सिटिंग मिनिस्टर्स को इतना गाइड करें कि वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा भी बने, क्योंकि इन लोगों का ये होता है कि रसाई होती है जहां पर मेरी और आपकी रसाई नहीं होती है। तो बात यही है कि क्योंकि पाकिस्तान में अब आबादी जो है उसका फैलाव भी बहुत बड़े रकबे पे है, और उसमें ये आ जाती है फिर आपकी बात के हमने जो तालीम का जो एक वो मयार जो है और वो उस चीज को जो सेट किया हुआ है वो सिर्फ शहरों तक किया हुआ है। अगर आप देही इलाकों में भी जाएं, वहां पर भी मैं समझती हूँ लोगों में बहुत शऊर है, वो चाहते हैं कि बच्चे उनके स्कूल पढ़ें, पर क्योंकि स्कूलों तक और कॉलेजेस तक रसाई ना होने की वजह से, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से डिसहार्टन हो जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ केपीके और पंजाब गवर्नमेंट नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने भी, सॉरी मैं आई विल नॉट फॉरगेट दिस, मैं उस वक्त बल्कि मुबारकबाद भी दी थी, सरदार शाह साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे सिंध के, तो मैंने जाके स्पेशली उनका इस बात पे शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने सरकारी स्कूलों को भी इनकरेज करने के लिए, अपनी उनकी एक ही बेटी थी और वो प्राइवेट स्कूल से निकाल के उन्होंने उसको सरकारी स्कूल में डाल दिया, और फिर सरकारी स्कूलों को इतना स्ट्रेंथन करने की कोशिश की कि लोग जो हैं वो सरकारी स्कूलों की तरफ तवज्जो दें, कि इतना अच्छी उनकी पढ़ाई का मेयार हो जाए कि लोग फख्र करें कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो अब सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही जो सिस्टम है वो पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ प्रोविजनल लेवल्स पे नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम होना चाहिए, तो फिर बेहतरी आ सकती है। माइंडसेट्स के अंदर भी बहुत बेहतरी आएगी। कि देखिए एक और बात, हमारा थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर पूरी दुनिया में देखें कि जब आप लोगों ने अपने हाथ से तफरीक खत्म करनी होती है अपने मुआशरे में, तो वहां पर आप जो है वो अपनी जो नस्लें हैं उनको बताते हैं, शुरू से ही स्कूल्स में ही बताते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनके दिमागों में ये चीजें डाल देते हैं, और वो कहाँ से शुरू होता है? स्कूल से। तो ये स्कूल है एक्चुअली जो कि डिस्क्रिमिनेशन और बाकी जो हमारे यहाँ बुराइयां हैं इखलाकी तौर पर, वो उनको खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। मैं आपसे जिक्र करती चलूँ, जैसे कि आपने कहा कि नॉट ओनली फॉर द रिमोट एरियाज एज वेल द विलेजेस एंड द देहाती। इट्स 2018 मैंने विज़िट किया इस्लामाबाद में, बीइंग अ एजुकेशनल रोल मॉडल। तो वहाँ पे जब मैं अपना सेशन दे रही थी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थी दे वर क्राइंग एंड सेड कि हम लोग पढ़ना चाहती हैं लेकिन स्कूल इतनी दूर है कि फादर जो हैं वो कहते हैं जी कॉलेज नहीं जा सकते, सिर्फ बेटा 10th करो और ख़त्म करो इस चीज़ को। तो ये बड़ा ही प्लस पॉइंट है कि ये सिर्फ हमारी शॉर्टेज ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल नहीं है लोगों के पास। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर स्कूल डेवलप होंगे, आप फैसिलिटीज़ दें, माइंडसेट लोगों का है पढ़ने की तरफ, डेफिनेटली जो 10th पढ़ सकते हैं वहाँ पे ही अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अनाउंस कर दें तो डेफिनेटली पेरेंट्स वहाँ तक भी स्टूडेंट को लेके जाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ जनरल डिस्कशन में ये पूछना था कि मॉडर्न एजुकेशन या डेवलप सिटीज़ जो हैं हमारे, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, अच्छे बुरे सारा है, तालीम तो अच्छी होती है लेकिन क्या है, डिस्क्रिमिनेट सोसाइटी ने कर दिया उनको।
تو ان کا جو انوائرمنٹ ہے یا اتنا ماڈرن ایجوکیشن انوائرمنٹ ہے کہ ہمارے جو ٹپیکل ٹریڈیشنل ایریاز ہیں ان کے پیرنٹس کا مائنڈ بن چکا ہے کہ نہیں اگر جی ایجوکیشن اگر اس طریقے سے انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیوں کروائیں. یہ کیا اس چیز کا پازیٹیو یا نیگیٹو کسی حد تک امپیکٹ ہے؟ اچھا، کیونکہ میں آئی ایم سوری، میں نے جیسے آپ کو کہا پرسنل لیول پہ تو میری بہت انٹریکشن رہا، بٹ یہ والی چیز جو ہے یہ نہیں آئی. میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ پاکستانی بہت بڑی ریشو میں ایسا سوچتے ہیں. نہیں، دے نو کہ اگر آپ ایک پروسیس سے گزر کے آئے اسکول کالجز دین یونیورسٹی از سم تھنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے میرے کندھے پہ ایک تمغہ تھا، دوسرا تھا، تو اب وہ 5 تمغے ہو گئے اور سینے پہ بھی ایک ستارہ لگ گیا. تو میں نے تو اس حد تک پراؤڈ دیکھا. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی زیر بحث یہ والی چیز جو ہے بہت زیادہ رہی ہے کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے یونیورسٹی لیول تک پہنچتے ہوئے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کس اس لیے. یہ تو ایک دیکھیں گے انڈیویجول کی بھی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ہمارے پاکستان میں یونیورسٹیز ہمارا وی مسٹ اپریشیٹ کہ جو بھی ہے نا وہ بڑا ایک اچھا طریقے سے یہ جو تعلیم کا نظام ہے وہ چل رہا ہے. وہ اس طرح بھی کہ جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ایک جو پورا پروسیس ہے وہ جو میں نے دیکھا پاکستان میں، بیکاز آئی ہیو ناٹ ڈن مائی ڈگری فرام ہیئر، بٹ ڈیفینیٹلی جو لوگ میرے ارد گرد کے ہوتے ہیں ایک بہت ٹف پروسیس ہوتا ہے وچ وی ہیو ناٹ ایکسپیرینس ایکچولی ابراڈ. وہاں پر ایک ڈفرنٹ قسم کا سسٹم ہوتا ہے. اور اب پاکستان میں ہاں واقعی میں اب تھوڑا سارا یونیورسٹیز جو ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہو رہی ہیں، اپ گریڈ ہو رہی ہیں، تو وہ ویسا ہی اپنا اڈاپٹ کر رہی ہیں جس میں لیس اسٹریس ہو، جس میں آپ کو یہ رٹا جو ہے یہ والا سسٹم جو ہے ختم کیا جائے. یہ ٹوٹلی جو بیس ہو وہ آپ کی اپنے ذہن پر ہو کہ آپ اپنے ذہن سے سوالوں کو ریسرچ کر کے جواب دیں. ریسرچ بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے رادر دین کہ بس آپ نے کتابوں سے رٹا لگایا اور آپ نے آ کے بتا دیا کہ جی یہ ٹوئیٹا میں یہ ہے، ہونڈا میں یہ ہے، اور فلاں کمپنی ایسی ہے، نیوکلیئر جو پاورز ہیں وہ یہ کرنی ہے، اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن اس وجہ سے ہو رہی ہے. اور شاید اب ہم کریٹ کر دیں کہ جی ایکسچینج جو یہ ہے ڈالر نہیں ہے کوئی اور رقم آ رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آج کل کا اسٹوڈنٹ اگر بہت پاکستانی جو یوتھ ہے، وہ پاکستان ویسے بھی یہاں کی جو یوتھ کی تعداد ہے وہ 66% ہے. I really admire them. They all want to make a difference to this country. ہمیں بات اب اس سے ہٹ کے یہ کرنی چاہیے کہ ایکچولی ہم اس یوتھ کو اپرچونٹی کیا دے رہے ہیں. یس دس از ریئلی گڈ. بہت اچھا یہی ہے کہ ہم نے ان کو اپرچونیٹیز کیا دینی ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کا مائنڈ بنانا ہے، کس طریقے سے ان کو ایک ڈیولپ کنٹریز کی طرف لے کر آنا ہے. اچھا میم، یہ تو بات اگر ہم کریں کہ انسٹیٹیوشنز یا اسکولس یہ تو ایک طرف ہے، لیکن اگر ہم پریزنٹ سچویشن دیکھیں، ناؤ از 2021 اینڈ دا پینڈیمک، اور اب ہم ایک ڈیجیٹل گلوب میں انٹر ہو گئے ہیں. اب اسکولنگ تو چلے مینولی تو ایک سیٹ اپ ہے، اب آن لائن ایجوکیشن ہے. اب فیسلٹیز جو ہیں ریموٹ ایریاز میں، اب آپ کو انٹرنیٹ چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، فون چاہیے. اس کے بارے میں آپ کس طریقے سے الیبوریٹ کرتی ہیں کہ what is the future of education in Pakistan? Yeah, this is very important. I'm glad you have asked this question because میں نے خود بھی اس چیز کو وٹنس کیا، بلکہ ہمارے آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں، باقی پاکستان میں تو کہیں سے یہ شاید آواز اٹھی اور نہیں ہوئی، مگر ان نوجوانوں نے پریکٹیکلی اس میں حصہ لیا. وہ بہت دور دراز علاقوں سے اسلام آباد تک آئے، یہاں پہ پی ٹی اے کو کمپلین کیا، یہاں پہ ٹیلی کام ایجنسیز کو بتایا، جو ٹیلی کام ہیں یہاں پر موجود ہیں لوگ، ان کو بتایا، انوالو کیا کہ بھئی اگر آپ کے بوسٹرز ان علاقوں میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری ایکسیس کیوں نہیں ہے، انٹرنیٹ اتنا سلو کیوں ہے. اور جو تعلیمی جو حالات و واقعات تھے نوجوانوں کے، ظاہر ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں جو تھا وہ بڑا پورے پاکستان میں ہی مطلب بہت مشکلات کا شکار رہے. صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ چلے آپ کی انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے، مگر ویسے بھی اگر آپ ایک انسرٹن سچویشن میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے نیکسٹ لمحے میں کیا ہونے والا ہے، تو آپ ذہنی طور پر بہت اس چیز کا شکار رہتے ہیں.
mentally आप इतने occupied और stressed रहते हैं कि मेरा ख्याल है कि फिर तालीम भी एक ऐसी चीज आ जाती है, let's make yourself better, gain your peace of mind and then go back to work, कि ना जो भी आपका तालीम हासिल करने का ये जो भी आपकी जिंदगी के मकसद हैं वो आप हासिल करें. तो उसमें ये है कि it was a very difficult year last year and especially till today. मेरा ख्याल है कि जब इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेट्स सपोज से मतलब अगर 40% हमारे इन एरियाज में हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज हैं, क्योंकि अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान में थी तो वो बिल्कुल आप वाली बात के अगर गिलगित शहर तक आ रही होगी इंटरनेट सर्विस, जैसे ही आप वहां से बाहर निकलेंगे तो 30 किलोमीटर रेडियस के बाद आपकी बिल्कुल इंटरनेट सर्विसेज स्लो हो जाएंगी, आपका 4G नहीं होगा जब तक कि आप पहुंचेंगे हुंजा तक और पासू तक, और फिर आगे आगे कहाँ से स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है नहीं पढ़ने के लिए आते. और ऐसे ही आजाद कश्मीर में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल फॉरवर्ड का ऊटा से लेके आप भिम्बर समानी आप कहाँ तक नहीं देख सकते हैं कि आप जहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो शहरों में पढ़ने के लिए आते थे. और जैसे ही पेंडेमिक में हॉस्टल्स वगैरह बंद हुए वो वापस गए, तो तालीम का जो सबसे ज्यादा हर्ज हुआ है वो उन स्टूडेंट्स का हुआ है जो कि इस वक्त रिमोट एरियाज में रहते हैं और जिनके पास इस वक्त एक्सेस नहीं है इंटरनेट की. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि जो हमारे डेवलप सिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इसको ओवरकम किया है. डेफिनेटली हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत जल्दी चले गए. पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी इनिशिएटिव्स लिए, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सॉफ्टवेयर खुद बनाए, लेकिन रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ अभी वर्क कर रहे हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन में, ये तो डेफिनेटली जो दूसरे जब इंस्टीट्यूशंस और मैनुअल स्टडीज़ हैं उनमें भी वो कर रहे हैं. तो मिसबैलेंस और डिस्क्रिमिनेशन तो चलता आ रहा है. होपफुली कि इसको हम लोग बड़ी जल्दी क्वालिटी और इक्वालिटी में इसको बैलेंस्ड कर दें. और वैसे तो अब वन नेशन करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है जी, वन नेशन करिकुलम कर दें ताकि हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं वो एक करिकुलम के अंडर आ जाएं और उसमें हमारी एक यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी और एक पीस नज़र आए, जो कि यूनेस्को का एजेंडा भी है इंटरनेशनल डे का. तो वन नेशन करिकुलम के बारे में अब आपकी क्या राय है? आप इसको एज अ पर्सनल क्या एनालिसिस करती हैं ऑल ओवर द प्रोविंसेस? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए अच्छी बात है, डाइवर्सिटी भी एक डिफरेंट चीज होती है, ठीक है अपना अपना तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने और वो उसका, मगर मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ना वो स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए. बाहर यूनिवर्सिटी आप देखिए टॉप ऊपर से नीचे तक नहीं ठीक करते हैं, आप बुनियाद को नीचे से ही करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इमारत सही खड़ी होती है. बस आप हर वक्त अगर सिर्फ इमारत के पेंट का ख्याल रखेंगे, आप कहेंगे वो पेंट यहाँ से उखड़ गया, ये हो गया, चलो जी दरवाजे चेंज कर दें, तो वो तो फिर एक टेम्परेरी चेंज होगा ना. आप उसकी सिर्फ आउटर लुक अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसकी बुनियाद क्या डाली है. तो वो जो पहले मैं बात कर रही थी कि आपके स्कूल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसको फील होना चाहिए वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी गरीब अमीर को नहीं पता होना चाहिए. अब मैं स्कूल्स के नाम नहीं लेना चाहती, पर यहाँ पर लोगों का एक दूसरे को जज करने का तरीका है. जैसे कि लोग हमें आज हमारे कपड़ों से, हमने कौन से कपड़े पहने, पाकिस्तान जजमेंटल जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा हो रही है. आपको जज करेंगे कि आपकी गाड़ी क्या है, आप कौन सी जगह में रहते हैं, आपने कपड़े क्या पहने, पहली तो जजमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है. फिर आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, ये बड़ी एक अजीब बात है कि आपको पता है कि आपकी जो एलीट क्लास है उसके बच्चे इन 2-3 स्कूल्स में जा रहे हैं, ठीक है. फिर वो जज कर लेते हैं ओके दे आर एलीट्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड 100,000 फी. और फिर उसके बाद वो फिर बी क्राइटेरिया आ जाता है. अच्छा आपके बच्चे कौन से जाते हैं, फिर वो जो बी क्राइटेरिया के हैं जिसमें 30-40 हजार रुपया फीस हो गई, ठीक है. फिर जो सी क्लास आ जाएगी वो जो बेचारे बच्चे 5,000 रुपया अपने बच्चे दे रहे हैं. तो दैट्स हाउ एक्चुअली दे जज ईच अदर कि आप वो बच्चे भी जब कहीं भी मिलते हैं, पहले नहीं होता था, मतलब एक आम सी बात होती थी किसी से पूछना कि अच्छा आप कौन सी क्लास में कौन से स्कूल में जाते हैं, ये वो है. मगर नाउ आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, पीपल जज ईच अदर कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है. फिर वो अननेसेसरी कॉम्पिटिशंस होते हैं कि अच्छा ये होता है फलां स्कूल में ये होता है. तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो क्लास सिस्टम है ये इसको खत्म करने का, एरेडिकेट करने का सिर्फ एक ये तरीका बहुत है कि आप स्कूल्स का जो है वो निजाम बेहतर कर लें, अपना प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक. आई थिंक दैट शुड बी वन यूनिफॉर्म वन सिलेबस एंड बिल्कुल एक तरह की चीज होनी चाहिए. तो फिर बाद में तो स्काई इज द लिमिट ना, लोग बच्चे फिर अपनी चॉइस के कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज, फिर क्योंकि वो जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान में सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा इकोनॉमिक्स का या किसी और उसका साइंस का,
تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں وہ پڑھایا جا رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے اسکولس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ اور اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائیں تو دے کین کمپیٹ. اور عام بچہ, ہاں خاص بڑے اسکولوں کے بچے کمپیٹ کر سکتے ہیں. دے کین گو ٹو امریکہ, دے کین گو ٹو UK, دے کین کوالیفائی فار اینی بیسٹ یونیورسٹی. بٹ بہت مزہ اس دن آئے گا جس میں پاکستان کا ایک عام مطلب میرے جو گھر میں سرو کرنے والے ان کا بچہ جو ہے وہ کمپیٹ کر کے اس یونیورسٹی میں جائے گا. وہ اس دن ہماری کامیابی ہوگی, وہ اس دن پاکستان کی کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اگر اسکولنگ لیول پہ اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر ہی ہم ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس میں میڈیم آپ کا میڈیم آف لینگویج بھی آ جاتی ہے, ایک جیسا میڈیم پڑھایا جا رہا ہوگا, ایک جیسا کریکولم ہوگا, ایک جیسا اسٹائل ہوگا, تو پھر ڈیفینیٹلی جو پرسنالٹیز اور مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوں گے وہ سیم ہوں گے. تو مزید اس میں فیوچر دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کو میں اکنالج کرتی ہوں پازیٹیولی. لیکن میم اس بات سے مجھے ایک کوشچن ذہن میں آیا ہے ڈسکشن سے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسکولنگ لیول پہ ہونا چاہیے. اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی پڑتا ہے کہ جب ہم اسکول لیول پہ ہوتے ہیں تب ہماری پرسنالٹی گروم ہو رہی ہوتی ہے, تب ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں پرماننٹلی جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جو آگے فردر ہمیں دکھتی ہیں. تو اس لیول پہ جب بالکل. ہمیں ڈسکریمنیشن فیس ہوتی ہے, جب ہمیں پتہ چلتا ہے جی میں تو گورنمنٹ اسکول میں ہوں اور ساتھ والا تو پتہ نہیں انگلش میڈیم جاتا ہے, مجھے اردو نہیں آتی, اس کو اردو اچھی آتی, میری انگلش ویک ہے, یہ چیزیں آپ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی, آپ کو کمپٹیشن میں ڈال دیتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا. unnecessary competitions ہاں, میں اور پھر exactly. یہی پرسنالٹی آگے جب جاتی ہے تو اس کو اگر اپرچونٹی مل بھی جائے تو وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. یہی ریزن ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے ایریاز سے یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے جو لوگ آگے جاتے ہیں وہ پڑھے تو ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کی پرسنالٹیز لیک کر جاتی ہیں, ان میں اس طرح کا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی ایز اے سائیکالوجی کہ اس کا ہیومن بینگ پہ کیا اثر ہے, یا اس کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں ایز اے پرسنالٹی Of course, ڈیولپمنٹ. it has a great impact. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ unnecessary جو ججمنٹس ہیں اور ڈسکریمنیشن ہے اور یہ کلاس سسٹم ہے, یہ تو ہماری سوسائٹی کا بہت پہلے سے حصہ ہے. مگر بات یہ تھی کہ جو پہلے کی جو سوسائٹیز تھی ان میں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیرنٹس جو تھے اور باقی ان کے بھی جتنے لوگ تھے وہ ایک سرکاری اسکول میں سب لوگ جایا کرتے تھے, تو کوئی ان کا سسٹم نہیں تھا پرائیویٹ اسکولس والا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر ایز ویل کہ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پہ ہمارے ایک جو بیل بجاتے تھے اسکول میں اور جو ایک آیا جی کام کرتی تھی, ان دونوں کے بچے میری کلاس میں پڑھتے تھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی ہم نے زندگی میں اس چیز کو مینشن کیا ہو, کبھی اس چیز کو وہ بتایا ہو, یا کبھی unnecessary بات اس کے متعلق کی ہو, کیونکہ وہ ایک احساس کی بات تھی, کیونکہ سب لوگ برابر تھے سوسائٹی میں, کیونکہ پیرنٹس کی اپ برنگنگ ایسی تھی. مگر ڈیفینیٹلی اب ٹائم جو ہے وہ پچھلے 30-40 سالوں میں بہت زیادہ بدل رہا ہے, معیار بدل رہے ہیں. آج کے میرے خیال سے پیرنٹس کی بھی عقل سمجھ بوجھ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی بہت مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال سے پہلے ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو دیز مٹیریلسٹک اسٹف, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ہیو ریئلائزڈ ون تھنگ کہ جو انڈیویژل ہیں وہ بہت زیادہ دے آر ایکسٹریملی سیلفش ان دا سینس کہ جیسے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ میرا گھر, میری گاڑی, میرا یہ, میرا وہ. تو پہلے جو لوگ تھے وہ دے یوز ٹو بلیو ان ہیلپنگ ایچ ادر. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوسائٹی میں ایکوالٹی لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور واقعی میں اٹ ہیز این امپیکٹ. اور میرے خیال ہے جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں لیتے, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ CSS کے امتحان میں بھی جاتے ہیں, اسٹوریز ہمیں سننے میں آتی ہیں کہ بڑی محنت کی, بڑا یہ ہوا, کیونکہ وہ ان کے نرو اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کی بڑی ایک اسٹرانگ ان کو سپورٹ ہوتی ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم ویئر دے کم فرام, بٹ ایکچولی دے ورک ہارڈ. تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور بہت ساری مثالیں ہماری میرے خیال سے ہندوستان بے شک ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور طرح سے ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, پر I really appreciate because they have very successful stories in education system especially کہ پڑھائی, محنت اور ایک سلیبس ہونا, how it has helped our neighboring country as well. اچھا میم, آپ نے پیرنٹس کی بات کی ہے, پیرنٹس کی بات سے ایک کوشچن ہے کہ آپ اس چیز کو کلیئر کریں بیکاز آپ AJK سے ہیں اور ٹرائبل اور ریموٹ ایریاز میں آپ کا اچھا انالیسز ہے اور
being a part of Punjab Province, تو آپ اور ہمارے ویورس کے لیے آل اوور دی ورلڈ کہ یہ کس طریقے سے ہے یہ جو فیمیل ایجوکیشن ہے, ناٹ اونلی فار دا فیمنسٹ اپروچ, اونلی فار دا فیمیل ایجوکیشن, اب تک یہ کتنا جو ہے اس میں ہم لوگ ڈیولپ ہو چکے ہیں. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا جی لڑکی کے لیے ایک ڈومیسٹک لیول کی ایجوکیشن اٹس اوکے, اس کو اپنا نام لکھنا آتا ہے, گھر کے کام آتے ہیں, بیکاز شی از گوئنگ ٹو میری, تو اٹس اوکے, اس کو ایک ڈومیسٹک لیول پہ ایجوکیشن آ گئی ہے تو اس کو آگے نہیں لے کے جایا جا سکتا. تو اب کی جو سوسائٹی ہے وہ کس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے, کیا فیمیلس کو اور گرلز ایجوکیشن کو پراپرلی سپورٹ دی جا رہی ہے, اگر نہیں دی جا رہی اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں, اور اگر دی جا رہی ہے تو اس کا فیوچر کیا ہے, مزید اس میں کون سی جو ہے ہم لوگ ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں لڑکیوں کی پڑھائی کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں ہے, پیرنٹس بھیجنا نہیں چاہتے, تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ میں نے تو اپنے جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں وہ ایک بہانہ ضرور بن سکتا ہے آپ کے مالی حالات کی وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لڑکی کو پڑھانا نہیں چاہتے, مگر اگر مالی حالات اچھے ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ میں آج تک ٹرائبل ایریاز سے لے کے, اگر میں نے افغان بستیوں میں بھی کام کیا, میں کہ خیبر پختونخوا کی بھی ایسے ایسے جگہوں میں گئی ہوں, میرے خیال ہے کہیں نہیں گیا ہوں, میں نارتھن ایریاز میں بھی گئی, میں آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی جہاں تک پہنچ سکتی تھی پہنچی, میں سندھ کے ایسے ایسے صحراؤں اور ایسی جگہوں میں بھی گئی, تو میرا نہیں, اور بلوچستان میں بھی honestly speaking everybody wants their children to study, کوئی ایسی وہ بات نہیں ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں, مگر یہ کہ بعض دفعہ یہ جو مالی حالات اور آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ ایک اتنی بڑی مجبوری بن جاتے ہیں کہ آپ کو پھر کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ہم اپنی بچی کو اسکول نہیں بھیج سکتے. اس میں پھر وہ پریفر کرتے ہیں کہ شاید لڑکا کل بڑا ہوگا, اگر پڑھ لے گا تو میرے خیال سے 2-4 پیسے کما لے گا, تو وہ لڑکے کو انویسٹمنٹ سمجھ کے پڑھانے پہ پیسہ خرچ کر دیں گے, پر عورت کو پہ انویسٹمنٹ اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہوں گے. مگر اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے, اسکولز ہوں, ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو, ایک اچھا سسٹم بنا دے ایجوکیشن کا, میرے خیال ہے کہ میرا نہیں خیال, یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس دن سب لوگ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکول میں ہوں گے. اور آزاد کشمیر میں تو بڑی اچھی ایک بات یہ ہے کہ 88% بچیاں جو ہیں وہ اسکول جاتی ہیں, اور جو عورتوں کی جو شرح خواندگی ہے پورے پاکستان میں وہ سب سے زیادہ آزاد کشمیر میں. دس از ریئلی ریئلی گریٹ اینڈ انفارمیٹیو ہمارے ویورس کے لیے بھی, کہ ہمارے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے جی اے جے کے ہے, ایبٹ آباد ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, تو پنجاب وہاں پہ جو یہ ریٹ ہے یہ کم ہے, اور یہ بہت انفارمیٹیو اور بڑا پازیٹیو تھا ہمارے نالج کے لیے بھی, کہ ایسے ایریاز اور ایسے ٹرائبل ایریاز, ریموٹ ایریاز میں بھی اگر فیمیل ایجوکیشن اور وومنس ایجوکیشن پہ اتنا کام کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ پازیٹیو ہے, اور انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کہ وی آر ورکنگ ویری ویل, وی آر ورکنگ فار ایجوکیٹڈ. تو آپ صرف مجھے میم یہ کنکلیوڈ کر دیں کہ اگر گورنمنٹ کو, جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے کوشچن کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے, جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ اسکولنگ بہتر کر دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر کر دیتے ہیں, یا آپ تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیں کہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کون سی پالیسیز جو ہیں وہ ریکوائر ہیں 2021 کے اکارڈنگ, کہ ہم کس طرح کی ورلڈ میں بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں, جیسے آن لائن میں نے بتایا, تو مزید کس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ ہمارا جو یہ سیشن ہے, ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں, ہم کو پراپر ایک انالیسس مل سکے کہ یہ صورتحال ہے ایجوکیشن کی, اور مزید ان پالیسیز کو فالو کر کے وی کین ڈیولپ آور سیلف مور اینڈ مور. تو کائنڈلی آپ اس کو الیبوریٹ کیجیے. I think government needs to allocate more budget in education, کیونکہ ہمارے ہاں اور بہت سارے بجٹس ہیں, آپ نے دیکھا ہے صحت اور جو تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپمنٹ بجٹ, آپ کے ڈیفینس بجٹ, آپ کے جو آپ کے ایکسپنسز ہیں, باقی جو گورنمنٹ کے تنخواہوں کے دینے کے اداروں کے, باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں اگر جب بھی بجٹ پاس ہوتا ہے پاکستان میں تو کہیں بہت نیچے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بجٹ کا جو حصہ ہے 3% یا 5% جو ہے وہ ہارڈلی ایجوکیشن کو دیا گیا ہے, یا 2.5 ہے, آئی تھنک لاسٹ ایئر واز 2.5 اور 3%. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو پالیسی ہے وہ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہر انسان
کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, بچے کو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, اور اس کے بعد جو انسان کی جو سب سے پہلی بیسک جو ضروریات ہیں جن میں شیلٹر, ہیلتھ, فوڈ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, یہ بھی تب ہی بہتر ہوں گی when you will educate your child and he will grow as a responsible citizen. تو ایجوکیشن کے لیے ایک تو ایلوکیشن, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے اداروں میں آلریڈی جو پالیسیز ایجوکیشن سے متعلق بنی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, مگر وہ پیپرز کی حد تک ہیں. جو کہ میں نے ابھی تک پڑھا اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی جو کاغذی کاروائی ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے. کاغذی کاروائی بہت اچھی سی ہوئی ہے, اور وہ ہر پروونس نے اپنے اپنے طور پہ جو بھی بنایا ہوا ہے اپنی ایجوکیشن پالیسیز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں. بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں, بڑے انٹلیکچوئلس کو بلایا جاتا ہے, اس میں بٹھایا جاتا ہے. نصاب کے اوپر زور دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. نصاب اس قسم کا ہو کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ فیل ہو کہ ہم سچ پڑھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر سچ پڑھایا جائے تو نسلیں بہتر ہوتی ہیں. اس میں سوال کرنے کا مارجن ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, صرف آپ کو سوال کا جواب بتا دیا جاتا ہے اور وہی جواب آپ نے رٹا رٹایا جو ہے وہ لکھنا ایگزام میں لکھنا ہے. اگر وہ جواب نہیں ہوگا تو آپ کوئی اور جواب دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ فیل ہو جائیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ کاغذی کاروائی سے باہر نکل کے تھوڑی ایسی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, تھوڑے سے بولڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, سلیبس چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک تعلیمی نظام بنانے کی ضرورت ہے. جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو I'm sure کہ پاکستان would be a great place to live. ہاں بالکل میم, آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک کوشچنس کی بات ہے, اگر ہم ابھی بھی جا کے یہ جو ہمارے بڑے لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں, پی ایم ایس تو ہے, 1 پیپر ہوتا ہے, آپ پی ایم ایس دیکھ لیں, سی ایس ایس دیکھ لیں, ان کی رپورٹس اگر ہم ریڈ کریں تو اس میں ایک چیز کلیئرلی مینشن کرتا ہے ایگزامینر کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سوال کو سمجھنے میں ناقص رہا. اب سوال سمجھنے میں ناقص رہا تو پھر جواب تو پھر کیسا ہوگا نا, جیسا سوال سمجھا جواب تو ڈیفینیٹلی ویسا ہوگا, سوال ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا, ویسے ہی جواب ہوگا. تو صحیح یہ بات چیز ہے. واقعی ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے ہماری برین اسٹارمنگ کی جاتی ہے, جس طریقے سے ہمیں چیزیں انالیسس کروائی جاتی ہے مینٹلی طور پہ, تو ہم بڑے ہو کر جب بڑے ایگزامس کمپٹیشن ایگزامس میں جاتے ہیں تو وہی چیزیں ہم لوگ گرو کرتے ہیں. اگر ہمارا سلیبس رٹے سے نکل کر آ جائے باہر تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس میں ٹیچرس کا بھی بہت رول ہے. دیکھیے ٹیچرس ٹریننگز بہت امپورٹنٹ ہے. جو ٹیچ کر رہے ہیں, اب سارا دن پیرنٹس جو ہیں وہ صبح اسٹوڈنٹ جو ہے گھر سے باہر چلا جاتا ہے, شام کو 4-5 بجے وہ گھر آتا ہے, اور اس کے بعد وہ ٹیوشن سینٹر چلا جاتا ہے, رات کو وہ سو جاتا ہے. یعنی کہ پیرنٹس کے پاس تو ٹائم کم ہے. پیرنٹس نے تو اس کو گروم کرنے کے لیے ادارے میں شفٹ کر دیا. ادارے میں جس کے پاس شفٹ کیا دیٹ آر ٹیچرس. تو ٹیچرس ٹرین اگر ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ نیشن کو ڈیولپ پھر ہی ہم لوگ اس چیز کو چینج کر سکیں گے. تو ٹیچرس ٹریننگ کے بارے میں اب آپ کچھ اظہار خیال کریں. یہ ٹیچرس ٹریننگ تو بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جب ہم سرکاری سطح پر ساری چیزیں چینج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ اسکولس پھر بھی اپنے ٹیچرس کو کچھ نہ کچھ ٹریننگ دیتے رہتے ہیں, پر جو میں نے دیکھا وہ سرکاری اسکول کی ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ میرے خیال سے ایک شروع میں ہوتا ہے, 2 امتحان ہوتے ہیں, پی ٹی سی جس کو کہتے ہیں, میرے خیال سے بی ٹی سی اور پی ٹی سی جو آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں, ٹیچرس ٹریننگ, ہاں ایگزام ہوتا ہے وہ. بس میرے خیال ہے شروع میں وہ کچھ ہوتی ہیں ایکسرسائزز, وہ آپ کو کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ ٹیچر لگ گئے ہیں, اور بیچ میں جو ہے وہ دنیا بدل رہی ہے. پر کیونکہ آپ نے 30 سال پہلے جس میتھڈ کو اڈاپٹ کیا تھا, ٹیچنگ میتھڈ کو, وہی چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیچرس کو ٹریننگ کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ سرکاری سطح پر ہے. حکومت کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتی رہے, جس سے بہتری ہوگی. اور سوال کرنے کی گنجائش, پیشنس جو ہے وہ بہت سخت ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اچھا جو نظام جو میں نے دیکھا وہ جو این ٹی ایس کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, جس میں سفارشی جو ہے نظام کو تھوڑی ساری تقویت نہیں ملے گی, بجائے یہ ہوگا کہ جب این ٹی ایس کے پروسیس سے آپ گزر کر آئیں گے تو تبھی میرے خیال سے آپ ٹیچنگ اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. وہ بہت اچھا ہوا آزاد کشمیر میں یہ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایک اچھی تعداد میں, اچھی لاٹ جو ہے وہ ٹیچرس کی اب آپ کو کالجز اسکول میں دیکھنے کو ملتی ہے, بیکاز وہ سفارشی سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اس میں یہ کہ ٹیچرس کی ٹریننگ
جو ہوتی ہیں وہ بہت بیسیکلی ہمارے یہاں پہ میرٹ سسٹم بہت کاؤنٹ کرتا ہے نا. ٹیچنگ از اے اسکل, ایگزیکٹلی. اٹس ناٹ اے نالج. ٹیچنگ ہاں اسکل ہے, ہاں نالج نہیں ہے. تو جب آپ کو اسکلس آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نالج اس کو دے سکتے ہیں, اگلے کو فیڈ کر سکتے ہیں, ان پٹ دے سکتے ہیں, تو بالکل آؤٹ پٹ آپ کو بالکل. ملتی ہے. یہاں پہ ہوتا ہے میرٹ سسٹم ہوتا ہے. میرٹ سسٹم میں جی اتنے مارکس ہیں, ٹیچر ہائر ہے, 90% گریڈ بنا, اپ گریڈڈ. کوئی ڈیمو اسٹیشن نہیں ہوتا جی آپ پہلے آ کے ڈیمو دیں. آپ کو انٹرویو کی جگہ ٹیچرس کے ڈیمو ہونے چاہیے. وی کانٹ جج دی مین اونلی فار 5 منٹس. کہ ان کے آپ ڈیمو لیں, اس کے بعد آپ ایک ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. ٹیچرس ٹریننگز آ جاتی ہیں, اسکولس ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں. ایجوکیشن کے ٹاپک پہ اگر ہم بات کرنے لگیں تو وی ہیو ملٹیپل ڈائمینشنز کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو اوور کم کرنا ہے. تو میم آپ کا اس انیشیٹو جو آپ نے لیا, اس کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اب آپ کیونکہ اب ہمارا شو جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے, تو 10:30 ہم اس کو کلوز کریں گے. تو آپ پرسنلی اس ایکسپیرینس کو بتائیں کہ ہاؤ یو فیل, کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم میں, اتنی اچیومنٹ ہے آپ کی, بینگ اے وومن, آپ وومنس کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. تو آپ, کیونکہ آپ بتائیں اپنا ایکسپیرینس, تاکہ ہم لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو کہ ہم نے بھی اس جو ہے وہ پاتھ کو انٹروڈیوس کرنا ہے اپنی لائف میں. ہمارا تھینک یو ویری مچ. سب سے ضروری تو یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر وہ پیشن ہونا چاہیے, وہ انرجی ہونی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو ڈیلیور, اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس ٹو دس سوسائٹی, میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ زندگی میں پلان, آپ پہلے ارادہ کر لیں. جب آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو روک سکے اپنے ارادوں کو تکمیل سے. آپ کے خواب ہیں, ہر انسان میرا خیال ہے زندگی میں خواب دیکھتا ہے کہ میں یہ ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. تو میرے خیال سے زندگی میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. آپ نے ہمت نہیں ہاری, ہار نہیں ہوتی. ہر انسان, میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ہم پرسنل لیول پہ بہت زیادہ کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں, مگر میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں یا ملک سے باہر بھی جب میں تھی, ایک عورت کو واقعی میں اپنی اسپیس بنانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں جہاں پر ہم آج کام کر رہے ہیں. مگر اگر کہانیاں سناتے رہیں تو پھر تو ایک کتاب پوری لکھ لیں, ٹھیک ہے. اور پھر ڈس ہارٹن ہو کے تو مجھے لگتا تھا کہ ہم گھر ہی بیٹھ جائیں کہ بھائی وہ آج تو یہ ہو گیا, کل وہ ہو گیا, پرسوں یہ ہو گیا, کل یہ ہوا تھا. تو میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بھلا کے, اپنی ذات کو کہیں پیچھے رکھ کے, آپ نے اگر لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو روز آپ نے ایک نیا جو ہے وہ خواب دیکھنا ہے, اور نئے خواب کو تکمیل دینے کے لیے روز ایک نئے جذبے سے اٹھنا ہے. اور اگر آپ میں وہ جذبہ نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا کوئی بھی خواب پورا ہو سکتا ہے. تو سب سے ضرور, اور اگر آج میں اپنی if I look back where I started actually this journey, I feel so content honestly. میں اس دن بھی کسی کو بتا رہی تھی کہ جب میں 2015 میں پہلی دفعہ بچوں کے پاس گئی, اور مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد سے میں گئی تھی, and it was a long drive. میں کیل تک گئی تھی, اور اس درمیان میں دنیال آتا تھا. پھر وہاں سے اوپر ایک گاؤں تھا, 4 گھنٹے کی ٹریکنگ کر کے, صبائی اس کا نام تھا. جب میں وہاں پہنچی تو اسکول, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ کلر پینسلز ہمیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہوتی تھی. تو میں نکلتے بہت ساری کلر پینسلز اور ڈرائنگ بکس اور اس طرح کے لیے گئی تھی. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے بچوں میں پہنچی تو بچے اس کو ایسے کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ ایکچولی ہے کیا ہے. تو پھر مجھے ٹیچر نے بعد میں بتایا کہ ایکچولی زندگی میں پہلی دفعہ ان بچوں نے کلر پینسلز دیکھے ہیں. تو it was 2015, so I could see a happiness in their eyes. تو وہ جو آپ کی آنکھوں میں ایک خوشی آ جاتی ہے, اور وہ چمکتا وہ جو آپ چہرہ دیکھتے ہیں نا, وہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو بھول نہیں سکتے ہیں. اور it gives you a sort of a self satisfaction کہ ایٹ لیسٹ آئی جسٹ couldn't do it on a larger scale. پورے پاکستان میں تو خیر میں پوری زندگی مطلب نہیں وہ اس طرح سے ہم کر سکتے, we can't make a difference, but definitely if we look around, we are sensitive people, we have this ability کہ ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے ارد گرد کی کچھ لوگوں کی رسپانسبلٹی لے لیں کہ جن کی زندگی میں آپ بہتری لے کر آ سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ when you will have this determination, and once you have that passion, nobody can stop you. Day by day you will go, آپ آگے جائیں گے, آپ پیچھے کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اپنی انرجی, اپنا پیشن, اپنے خواب جو ہے ان کو
बड़ा अच्छा जबरदस्त तरीके से जो है आप लेकर चलें. ठीक है जी, अगर एनर्जी, पैशन और ख्वाब हैं खुली आंखों से देखे हुए तो डेफिनेटली आप डेवलप हो जाते हैं. अच्छा मैम, अब तो है प्रोग्राम का वक्त जो है गोइंग टू बी एंड, और आप PNY के प्लेटफॉर्म में आज हमारे साथ हैं और वी आर रियली रियली प्लीयर टू हैव यू सी. और आप PNY के बारे में कोई एक मैसेज या अगर इशारे ख्याल करना चाहें तो वेलकम. आप क्या कहेंगी PNY के प्लेटफॉर्म से? थैंक यू वेरी मच उमारा. मैं अभी तो आपसे और आपसे पहले मुज़्ज़ा से मेरे ख्याल से बात हो रही थी, तो आप दोनों को तो देख के पता चला कि आप लोग बड़ी एनर्जेटिक, बड़ी जबरदस्त किस्म की खवातीन हैं और खुद भी बहुत तजर्बा रखती हैं. तो आई एम श्योर जो आपकी बाकी PNY की टीम होगी वो भी इतनी एनर्जेटिक, इतनी स्माइलिंग, इतनी पैशनेट और इतनी ही एनर्जेटिक होगी. तो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. और आप हमारा एसेट हैं, इस कंट्री का एसेट है, और आप जैसे नौजवान जो कि काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके से जो है वो चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में तब्दीली आए और उसके लिए दिन रात काम करते हैं. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. Thank you very much for this beautiful message and the beautiful blessing and the prayer. बिल्कुल ऐसा ही है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, वर्क हैं, वी आर वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली फॉर द विद इन कंट्री एज वेल वर्ल्ड वाइड. तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है. और जैसे कि हमारे सॉरी आपकी एक बात छोटी सी काट रही हूँ. कायदे आज़म का जो मैसेज है वो एक बहुत कंप्लीट मैसेज है. यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. आई बिलीव इन दैट. आपने वाकई में यूनिटी रखेंगे एज अ नेशन, आपके अंदर इत्तेफाक होगा, आपके जो फेथ हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे, हार्मनी होनी चाहिए. जो बंदा जो भी फेथ रखता है उसमें आप वो उस पे यकीन रखे और आप डिसिप्लिन के साथ लाइफ में चलें. तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन is a complete message if you want to change the fate of this country and yourself. This is most beautiful father of the nation, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. और उनका तो हम वाकई में थैंकफुल हैं ही कि उनकी वजह से आज हम अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में जो है वो एक बीइंग अ नेशन, बीइंग अ स्टेट जिंदा हैं. तो उनकी कोट बहुत खूबसूरत कोट आपने कोट की है. इसी तरह नेपोलियन की भी कोट है कि गिव मी आ एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द सिविलाइज्ड नेशन. अगर आपकी खवातीन पढ़ी लिखी हैं तो डेफिनेटली आपकी जो नेशन है वो डेवलपमेंट की तरफ है. सो दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल. और व्यूअर्स, आई थिंक सो वी आर गोइंग टू बी एंड. और थैंक यू वेरी वेरी मच मिस मारिया, बिकॉज इतने शॉर्ट टाइम में और इतनी मसरूफियात के बावजूद आपने PNY की लाइव सीरीज़ में टाइम दिया. और होपफुली व्हेन यू विल विजिट लाहौर तो हम आपको भी विजिट करेंगे एज वेल. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और इंशाल्लाह AJK के लिए आप काम कर रही हैं, आप वुमेंस के लिए, चाइल्ड के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपको जो है वो दुआएं और प्रेयर्स. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह खैर. वी आर गोइंग टू द एंड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you Mara. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay viewers, we will meet in the next series. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.